اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعمیر اخلاق۔ آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ اخلاق جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے، یا بار بار اسلام میں اخلاق کو کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے اس پہ، یا اس کی کیا اہمیت ہے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے اخلاق جو ہے یہ ویسے جمع ہے، یہ واحد ہے خلق کا، ٹھیک ہے۔ اہل لغت جو ہیں انہوں نے اس کا معنی کیا ہے عادت، یعنی کوئی بھی جو انسان کی عادت ہوتی ہے اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اب اخلاق کے معنی جو ہیں وہ اس میں وہ خصلتیں ہیں یا وہ عادات ہیں جس کو انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپناتا ہے۔ اگر جو ہماری عادتیں ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوتی ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادات ہوتی ہیں تو وہ جو ہیں وہ اخلاق کے حسنہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہماری عادات ہیں وہ شریعت کے خلاف ہوتی ہیں تو پھر وہ اخلاق کے حسنہ نہیں ہوتی، یعنی وہ اچھی عادات نہیں کہی جاتی، نہ ہی ہم اسے خوش اخلاقی کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے کہ جو انسان یا حیوان ہیں ان کے درمیان جو وجہ فرق ہے، یعنی جو وجہ انہیں امتیاز کرتی ہے وہ اخلاق ہے۔ دنیا اور آخرت میں انسان جو ہے اس کی کامیابی وہ اخلاق پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ اکیلا ہے یعنی انفرادی حیثیت میں ہے یا پھر وہ گروہ کی حیثیت میں ہے تو اخلاق کے بغیر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جو ہیں اسکول میں، مطلب اسکول کالجز میں جاتے ہیں سارے، یا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر ہم پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو اگر ہم نے اچھے مارکس لینے ہیں یا اگر ہم نے اچھا سیکھنا ہے، اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنانا ہے، تو ہمیں اخلاق کی ضرورت تو ہے نا۔ اگر ہم جا کے ویسے ہی مطلب کسی کے ساتھ اچھا بولتے نہیں ہیں یا ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے، یا اگر ہم اگلے کے ساتھ جو ہے ہم نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے ہوں، ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں، تو اس طرح سے ظاہر سی بات ہے ہمارا اگر اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو ہم نہ کسی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، نہ ہم کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اس لیے انسانی زندگی میں ایسا کوئی بھی شعبہ نہیں ہے جس میں ہم اخلاق کے بغیر جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ جیسے اب اگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں تو وہاں پہ امن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اگر ہم ایک دوسرے کا احترام نہ کریں یا پھر ہم جو ہے دوسروں کے حقوق جو ہیں ان کا خیال نہ رکھیں۔ اسی طرح معاشرہ جو ہے وہ تب جو ہے کامیاب ہوتا ہے اگر وہاں پہ ہم اخلاق کی حدود جو ہیں ان کو کراس نہ کریں، یعنی جو ہمیں اسلام کے مطابق ہمیں چیزیں سکھائی گئی ہیں اگر ہم ان کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی ترقی یافتہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نے کوئی بھی ادارہ اگر ہم چلا رہے ہیں یا کسی ادارے کو ہم چاہے وہ اسلامی تعلیم ہم دیتے ہیں یا دنیاوی تعلیم دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ چیز سب سے پہلے جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کہیں پہ کوئی ادارہ بناتے ہیں یا آپ نے کسی کو کوئی سکھانا ہے کچھ تو سب سے پہلے آپ کا اخلاق ہی دیکھا جاتا ہے۔ جیسے ہم بھی جب پڑھتے ہیں تو جب ہم اسکول لیول میں تھے یا کالج لیول میں تھے تو سب سے پہلے جو ٹیچر آتا تھا نا کلاس میں، ہم سب سے پہلے یہی دیکھتے تھے کہ ٹیچر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں۔ تو جو ٹیچر ذرا خوش ہو کے ہمارے ساتھ ملتے تھے یا ہم سے بات کرتے تھے ہنس کے تو وہ ہمیں ویسے بڑے پسند آتے ہیں، اور جو منہ بنا کے آتے ہیں، جو خوش اخلاقی سے بات نہیں کرتے، ان کا پھر پہلے دن ہی ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ٹیچر تو جو ہے نا وہ بات نہیں اچھے سے کرتے تھے، ان کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ اب اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اخلاق جو ہے اس کی پستی کے ساتھ ہم کہیں بھی مطلب اسلامی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے اور ہم یہ کہیں کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان جو ہے اس کو مسلمان بنائے اس لیے گیا ہے کہ اس کی ذات سے دنیا میں بھلائی قائم ہو اور برائی مٹے۔ مسلمان جو ہے، مسلمان ہونا یہ در حقیقت ایک مطلب اگر بندہ کہے کہ ہم
اخلاق جو ہے اخلاق سے آ رہی ہے بندہ اس میں کوئی اخلاق نہیں ہے اور پھر ہم یہ کہیں کہ مسلمان بھی ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں تضاد ہے ان کا، یعنی اگر ایک بندہ مسلمان ہے تو اس میں اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص مسلمان ہے اور پھر بھی اس کے شر سے انسان جو ہے دوسرے وہ محفوظ نہیں ہے تو اس پھر یہ بندہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا نا، جیسے حدیث بھی ہے نا کہ ایک کامل مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہے۔ تو اگر ہمارے ایمان جو ہے اس کی کاملیت ہی اس کی بیس پر ہے کہ جو ہے ہم دوسروں کا خیال رکھیں یا ہماری زبان سے یا الفاظ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کوئی اگر ہمیں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم منہ پہ آگے جواب دیتے ہیں اور پھر ہم دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صاف وہ ہیں، ہم دل کے اندر بات نہیں رکھتے تو ہم فوراً جو ہے وہ منہ پہ بات کر دیتے ہیں، لیکن یہ صاف گوئی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، صاف گوئی یہ نہیں ہوتی کہ آپ اگلے کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کریں یا فوراً ہی آپ اس کے منہ پہ ساری باتیں کر دیں۔ ٹھیک ہے، برداشت کرنا جو ہے یہی آپ کی صاف گوئی ہے اور یہی آپ کی جو ہے وہ اچھی عادت ہے یا اسی سے یہ آپ کو فائدہ ہے۔ اب ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں جیسے ہم اسکولس میں جاتے ہیں، اب تو مدارس میں بھی مطلب اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو کہ صرف کتابیں جو ہیں وہ رٹوائی جاتی ہیں۔ دنیاوی تعلیم میں تو ہوتا ہی ہے، بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے نمبر لینے ہیں، ہم نے جو ہے وہ ٹاپ کرنا ہے، پوزیشن لینی ہے۔ یہ ہم نے کبھی بھی اسکولس میں نہیں دیکھا یا نہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، نہ ہم نے کبھی یہ سیکھنے کو ہم نے ترجیح دی ہے۔ ٹھیک ہے، اسکولس میں بھی دیکھیں مطلب جیسے آپ بھی جو جاب کرتے ہیں تو اسکولس میں زیادہ جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے کہ بچوں کے مارکس اچھے ہیں، بچے جو ہیں وہ سائنس سبجیکٹس کو زیادہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کو یا اسلام کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، اور تعلیم ہم حاصل بھی کرتے ہیں تو اس میں ہم کوئی مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم نہیں سیکھتے، ہم بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ رٹیں اور اس سے ہم جو ہے وہ پوزیشن حاصل کریں۔ تو ایسے تو ہمیں مطلب اچھا مسلمان نہیں بن سکتے ہم، نہ ہی ہم اچھا انسان بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیسہ تو ہم کما سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، دنیا کما سکتے ہیں لیکن آخرت جو ہے وہ ہم نہیں کما سکتے۔ مسلمان جو ہے اس کا اخلاقی زوال جو ہے وہ شروع ہی مطلب تب ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت کی ہمیں جو ہے کامیابی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ کامیاب ہوں یا ہم دنیا میں ہمیں اچھی جاب مل جائے، ہمارے پاس پیسے اچھے ہوں، گھر اچھا ہو، لیکن ہمیں آخرت پہ اگر کوئی فکر نہیں ہے کہ دیکھیں اب ہم اگر فار ایگزامپل ایک بندہ جاب کرتا ہے صبح سے شام تک وہ آفس میں رہتا ہے، نماز جو ہے وہ اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے یا ہماری نماز جو ہے وہ گزری ہے۔ نماز تو سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں جو 10 منٹ ہم کام کر لیں اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی دنیا کا فائدہ ہم دیکھتے ہیں، آخرت کا فائدہ ہم نہیں دیکھتے کہیں۔ اچھا جی، یہ سارا جو ہم نے سیکھا ہے یہ ہے تعمیر اخلاق جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور کس لیے ضروری ہے۔ یعنی ہمیں معاشرے میں کامیاب انسان بننے کے لیے صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے اخلاق ہوں گے تو ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام میں اخلاق کی اہمیت دیکھیں گے کہ اسلام میں اخلاق کو اہمیت کیوں دی جاتی ہے، پھر ہم اس کے بارے میں قرآن کی آیات جو ہیں ہم کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں جگہ دے کر انسان کو سب سے جو ہے نا افضل درجہ عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی بھیجے ہیں وقتاً فوقتاً تاکہ انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں یا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ نہ کریں۔ تو جب بھی کوئی انسان جو ہے اس کو کوئی مطلب ذمہ داری دی جاتی ہے یا اس کو کوئی سب سے پہلے اگر اسے کوئی جگہ دی جاتی ہے، کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اصول بھی دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دین دیا ہے تو اس کے لیے اصول و ضوابط بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ بھی ہیں، جو ہم نے نہیں کرنے وہ بھی ہیں۔
تو اشرف المخلوقات کی صف میں آنے کے لیے، شامل ہونے کے لیے جو اخلاقی نظام ہے اس پر چلنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہی تعریف کے مستحق ہیں۔ یعنی اگر ہم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اگر ہمیں جو اسلام کے مطابق ہمیں ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یا کسی کے ساتھ آپ نے ایسی بات کرنی ہے، جو بات کرنے کا طریقہ آپ سے سر نے سکھایا ہے ہمیں، اگر ہم اس کے مطابق بات چیت کرتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی اس کے مطابق گزار رہے ہیں، تو پھر ہم اشرف المخلوقات کی صف میں ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ نیکی یا بدی جو ہے اس میں فرق، یہ شعوری طور پہ نہ، فطری طور پہ انسان کے اندر شعور ہوتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ شعور رکھا ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے نا، اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس میں ہے یہ آیت، یعنی نفس انسان جو ہے اس کو خدا نے بھلائی اور برائی کی واقفیت جو ہے وہ الہامی طور پر عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مطلب مجھے پتہ ہی نہیں ہے اچھے اعمال کون سے ہوتے ہیں، برے کون سے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ فطری طور پر یہ شعور رکھا گیا ہے کہ اچھا کام کون سا ہے، برا کون سا ہے، پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن جو ہے یہ تو ویسے بھی سب سے بڑا ہمارا ذریعہ ہدایت کا، اس سے ہم ہر چیز جو ہے وہ سیکھتے ہیں، یا ہمیں اگر ہم زندگی میں ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے کسی بھی شعبہ میں، تو قرآن جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو بڑے ہی خوش خلق ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ان کے اخلاق کے بارے میں، کہ ان کو اخلاق کے اعلیٰ عہدے پر یعنی عظیم عہدے پر فائز کیا گیا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ اعراف میں 199 آیت نمبر ہے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، درگزر کی عادت اپناؤ، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کو منہ نہ لگاؤ۔ یعنی درگزر کی عادت اپناؤ، یہاں پہ یہ قرآن میں جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے، لیکن ہم جو ہیں ہم کبھی درگزر نہیں کی۔ جیسے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے بالکل بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ چلیں ہم اگر اگلے نے بات کر دی ہے تو ہم اسے درگزر کر دیتے ہیں، جب تک ہم اگلے کو اس کی بات کا جواب جو ہے نا وہ نہ دیں۔ اگر اس نے ایک بات کی ہے، جب تک ہم نے دو کہہ کے اس کو تکلیف نہیں دینی، تب تک ہمیں جو ہے نا سکون نہیں آتا۔ ہمیں لگتا ہے پھر اگلا جو ہے وہ اس طرح کرے، ہم اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں یا ہم بدلہ نہ لیں، تو پھر ہم جو ہیں ہم اچھے انسان ہی، ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی جب تک ہم نے دوسرے سے بدلہ نہیں لینا ہوتا اپنی بات کا۔ اچھا، اس کے بعد حدیث کی روشنی میں اخلاق جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب سے ہمیں ہر انسان جو ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب سے مطلب یہ دنیا بعد ہوئی ہے تب سے لے کے اب تک ہر دور میں انسان جو ہے اس کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ انسان ضرور آتا ہے جو دوسرے انسانوں کو کردار کی تعمیر جو ہے یا اخلاق جو ہیں ان کی درستگی یا اعمال جو ہیں ان کی درستگی کے لیے جو رہنمائی دیتا ہے انسانوں کو۔ تو ہمارے جو رہنما ہیں، جو مطلب جو ہماری امت کے رہنما ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، وہ انہیں ہمارے لیے رحمت العالمین اور رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تب عرب جو ہے وہاں پہ شدید جو ہے وہ اخلاق کی کمی تھی، یعنی اخلاق تو وہاں پہ پائے ہی نہیں جاتا تھا۔ انسان جو ہے ان کی تذلیل کرنا، یعنی کسی کی کوئی عزت جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر چھوٹی سی کوئی بات ہو جاتی تھی تو اس پہ سالوں جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے اور خون خرابہ جو ہے وہ ہوتا رہتا تھا۔ کھلے عام جو ہے وہ زنا یا چوری شراب یہ سارے کام جو ہیں وہ ہوتے تھے۔ تو ایسے میں جب اس طرح کے ماحول میں جب ایک بندہ آتا ہے تو اس کے لیے جب وہ اخلاق کی بات کرے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم صحرا میں صدا لگاتے رہیں، یعنی سننے والا کوئی ہوتا نہیں ہے وہاں پہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس معاشرے سے یا اس طرح کی چیزوں سے مایوس نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی
کہ میں اگر مطلب اس طرح کی وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو سمجھانا نہیں چھوڑا تھا، نہ ہی انہوں نے نا امیدی کی تھی۔ پھر اس سے کیا ہوا تھا کہ وہی معاشرہ جو پہلے جہاں پہ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی مطلب اخلاق کی پاسداری نہیں تھی، وہاں پہ سب جو ہے وہ کام ہونے لگے تھے۔ ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں، ٹھیک ہے۔ اگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جیسے اگر ہم کسی کو کہتے ہیں، جیسے کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہیں یا کوئی کورس ہوتا ہے، تو بعض دفعہ ہم جو ہے نا وہ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک بندے کو ہم بار بار ہر کورس کے لیے انوائٹ کرتے ہیں یا ہم اسے نیکی کے لیے کہتے ہیں تو وہ کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے یا جو ہمارا فرض ہے وہ اتنا ہے کہ ہم نے دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہم دوسروں کو بھی اس کا حکم دیں، تو آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دل میں اگر محبت ڈالتے ہیں یا انہیں ہدایت اللہ تعالیٰ دینا چاہیں تو تب بھی وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب جیسے ہم اگر کسی دوسرے کو کسی کام کا حکم دے رہے ہیں تو ہم وہ کام خود نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو جو کام ہم خود نہیں کرتے پھر اس میں تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم چھوٹی سی مثال لیتے ہیں نماز کی، اگر خود ہم نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے اور دوسرے جو چھوٹے ہیں ان کو ہم بار بار کہیں کہ آپ پہ نماز فرض ہے، آپ نماز پڑھا کریں، تو اس طرح پھر وہ نماز نہیں پڑھیں گے نا، ظاہر سی بات ہے اگر وہ ہمیں پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے، ہم خود مثال ہوتے ہیں نا ان کے لیے، تو اگر ہم نے خود عمل نہیں کرنا اور دوسروں کو ہم کہتے رہیں تو وہ جو باتیں کرتے ہیں ہم عمل سے خالی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی حدیث میں دیکھیں یا ان کی زندگی میں، پوری زندگی میں مطلب ایسا کوئی کام نہیں ہے جو انہوں نے خود نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو حکم دیا ہو۔ جو بھی کام ہوتا تھا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود اس پہ عمل کرتے تھے، پھر دوسروں کو اس کی تلقین کرتے تھے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو باتیں ہیں یا جو وہ عمل کرنے کے لیے کہتے تھے وہ ڈائریکٹ مطلب دل پہ اثر کرتی ہیں ان کی باتیں، وہ اسی لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ خود باعمل تھے۔ تو انسان کا دوسروں کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے خود کا باعمل ہونا پہلے ضروری ہے۔ اب حدیث جو ہیں، حدیث میں بہت ساری مطلب ہمیں بتایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے حضرت عائشہ جو ہیں ان سے پوچھا گیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، یہ تو عام سی حدیث ہے جو سب کو مطلب پتہ ہے، یعنی سب نے سنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن جو ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یعنی قرآن میں جو جو بھی احکام دیے گئے ہیں قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان پہ عمل کرتے تھے۔ پھر اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، یعنی جو لوگوں کے ساتھ کشادہ پیشانی سے پیش آئے، یعنی ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے، ٹھیک ہے۔ تو سب انسانوں سے بہترین شخص جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور ہم باقی ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں، ایک اخلاق جو ہے اس کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے ہمارے لیے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہونی چاہیے۔ باقی ساری چیزیں ہم حاصل ہی تب کر سکتے ہیں، کامیابی ہمیں ملے گی تب جب ہم اخلاق کو اہمیت دیں گے۔ پھر حضرت انس سے ایک حدیث روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اخلاق کے سب سے اچھے تھے۔ مطلب وہ اپنے بچپن کا ایک قصہ سنا رہے ہیں کہ جب مطلب وہ چھوٹے تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے وہ کسی کام سے بھیجا، تو وہ جب باہر نکلے تو بازار میں ان کے جو کچھ ہم عمر لڑکے تھے یا ان کے دوست تھے وہ وہاں پہ کھیل رہے تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے مجھے پکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غصے سے نہیں پکڑا، کہتے ہیں جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور مسکرا کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے چھوٹے انس، کیا تم وہاں گئے تھے جہاں جانے کو میں نے کہا تھا؟ یعنی انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے آتے ساتھ یہ بھی نہیں کہا کہ تم گئے کیوں، یہ بیدا کدھر کیوں ہو، یا کیا کام کر رہے ہو یہاں پہ جو تمہیں بھیجا تھا ادھر جاؤ، جیسے ہم کرتے ہیں اگر بچوں کو ہم کسی کام سے بھیجتے ہیں تو بچے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ دھیان ان کا کہیں اور لگ جائے، تو ہمارا سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ چپیڑ لگانے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ جو ہے نا وہ بچوں کو اخلاق بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں نا، تو اگر ہم نے خود ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آنا تو پھر انہوں نے کیا سیکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے مطلب کام سے بھیجا ہے، وہ اگر کھیلنے بھی لگ گئے تو انہوں نے غصے سے نہیں پوچھا، کہتے ہیں جب میں نے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ مسکرا رہے تھے، انہوں نے مسکرا کے مجھ سے پوچھا، تو پھر میں نے کہا کہ میں مطلب جا ہی رہا ہوں ابھی۔ تو جیسے ایک اور بھی حدیث ہے نا حضرت انس کے حوالے سے، یہ انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جو ہے نا وہ کرتا رہا ہوں،
تو 10 سال میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے مجھے اف تک نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے یا پھر یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے جو ہے وہ اعلیٰ تھے کہ کبھی بھی انہوں نے کسی بات پہ کسی کو ڈانٹا نہیں تھا، نہ ہی کبھی کہ مطلب اگر کسی کو غلطی ہو جاتی ہے تو سوال جواب جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتے تھے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور حدیث ہے، حضرت نواس بن سمعان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی اخلاق و کردار کی اچھائی کا نام ہے۔ یعنی نیکی جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ نیکی جو ہے اس کی بنیاد کیا چیز ہے؟ اخلاق جو ہے اس کی اچھائی، یعنی ہمارا کردار یا ہمارا اخلاق اچھا ہے تو وہی ہماری جو ہے نا نیکی ہے۔ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے آگاہ ہوں۔ یعنی نیکی تو وہ ہے اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے یا اخلاق و کردار کی جو اچھائی ہے اس کا نام نیکی ہے، اور گناہ وہ ہے جس سے ہمارے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے نا کھٹک۔ یہ تو جیسے پہلے بھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ جو نفس انسان ہے اس کو الہامی طور پہ نیکی اور بدی کا فرق جو ہے وہ بتا دیا گیا۔ تو اگر ہم کوئی بھی برا کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو مطلب صحیح عملی مثال دیتی ہوں۔ جب بھی پچھلے دنوں کچھ ایسا ہوا کہ طبیعت تھوڑی خراب تھی تو اور کوئی کام نہیں تھا کرنے کو، تو ایسے موبائل میں مطلب یوز کرنے لگ گئی، تو ایسے مطلب چیزیں آ جاتی ہیں نا موبائل پہ، جیسے ہم مطلب سرچ کرتے رہتے ہیں یا اوپر جب بھی موبائل کی اسکرین جو ہے اس کو ہم زیادہ زیادہ اسکرول کرتے جائیں تو کچھ نہ کچھ آگے ایسا آتا رہتا ہے۔ تو وہ اگر جب بندہ دیکھتا ہے نا تو انسان کا دل جو ہے نا وہ زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا مطلب گواہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھا کام نہیں کر رہے کوئی، ٹھیک ہے؟ ہمارا دل پرسکون نہیں رہتا جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں یا ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پتہ تو ہمیں چل جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم ڈھیٹ بن کے نا ہم لگے رہتے ہیں کرنے۔ اس ٹائم ہمیں فیل پتہ نہیں ہم اتنے مطلب غرق ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں کہ ہمیں بالکل احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا دل جو ہے وہ ہمیں کہتا بھی رہتا ہے، ضمیر ہمیں کہتا رہتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یا ہمارا دل جو ہے وہ پرسکون نہیں رہتا لیکن پھر بھی ہم لگے رہتے ہیں۔ جب ہم سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں پھر بعد میں ہمیں جو ہے نا وہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو تو بعد میں بھی شرمندگی کا احساس ہو جاتا ہے یا گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر جو ہے وہ توبہ بھی کرنی چاہیے، سچی توبہ کہ دوبارہ سے اس طرح ہم نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو ہمیشہ اچھے اخلاق کی تلقین کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حضرت انس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو اچھے اخلاق اور عمدہ اخلاق جو ہیں ان کی تعلیم دیتے تھے۔ جیسے ایک اور حدیث ہے کہ جس میں بتایا گیا نا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ اخلاق سے ہیں۔ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم کو دینے سے محروم رکھے اس کو تم عطا کرو، اور جو تم سے اپنا تعلق جو ہے وہ چھوڑنا چاہے تو اس سے تم اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑو۔ یعنی یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، یعنی یہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ جو ہم پر ظلم کرے اسے معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ درگزر کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ نیکی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی جو معاف انسان کر دیتا ہے وہ سب سے بڑا گردانا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ بدلہ لیں، یا پھر اگر کوئی ہمیں کوئی بندہ چیز نہیں دیتا ہم اگر مانگتے ہیں تو اگر وہ ہمیں محروم رکھتا ہے، جب اس کو دینے کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اگلے نے ہمیں نہیں دی تھی تو ہم نے بھی نہیں دینی۔ اچھا یہ بڑی سمپل سی نا مطلب ہے، یہ گاؤں کے جو گاؤں میں رہتے ہیں نا لوگ ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا اس چیز کا۔ گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ مطلب کبھی چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایٹ دا ٹائم نہیں بھی چیزیں ملتی کیونکہ گاؤں میں زیادہ سہولیات بھی نہیں ہوتی، تو جو مطلب پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جو جنہیں کچھ شعور ہوتا ہے وہ تو چلیں اس طرح نہیں کرتے، لیکن اکثر ایسا میں نے بھی دیکھا ہے کہ اگر مطلب کسی کو کوئی چیز کسی نے مانگی ہے نا تو اگر اگلے نے نہیں دی ہم اس طرح کرتے ہیں، گھر ہو بھی بے شک سامنے بھی پڑی ہوئی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی منہ پہ بھی جھوٹ، یہ قرآن میں بھی ہے نا کہ برتنے والی جو چیزیں ہیں ان سے جو ہے ان کے بارے میں ان سے منع نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ دوسروں کو
دے دینی چاہیے۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے ہمیں چیز نہیں دی تو ہم بھی، اگر وہ مانگنے آ گیا تو ہم نے بھی نہیں دینی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو آپ اس کو عطا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے اپنا تعلق توڑنا چاہتا ہے تو تم اس کے ساتھ جوڑو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم سے اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتا نا، تو ہم اگر اس سے دوبارہ جا کے بات کریں یا اگر ہم اس کے ساتھ پیار سے پیش آئیں تو یہ ہمیں اپنی توہین لگتی ہے کہ اگلا بندہ ہمیں اگنور کر رہا ہے اور ہم اب جائیں اس کے پاس یا ہم جا کے مطلب اس سے بات کریں۔ تو ہم جو ہے نا خود غرض ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی اس نے نہیں بات کرنی تو ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں بولتا تو نہ بولے، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن یہ اچھا اخلاق نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بندہ ہم سے بات نہیں اچھے سے کر رہا تو ہم بھی کہیں کہ ہم نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ ایک حد تک ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن بالکل آپ اس کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کر لیں کہ کہیں پہ دیکھیں بھی تو سلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کہیں وہ مل جائے تو بات نہیں کرنی اس سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اخلاق جو ہے، اخلاق و کردار اور نماز، یعنی ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا جو ہے وہ کنیکشن ہے، یعنی نماز جو ہے وہ ہمیں کس سے کیسے جو ہے وہ اخلاق سکھاتی ہے، یا ہمارے اخلاق جو ہیں ان کو اچھا کرنے میں نماز جو ہے وہ کیسے کوئی اہمیت یا رول ادا کرتی ہے۔ سب سے پہلے جو بات ہم پڑھتے ہوتے تھے چھوٹے ہوتے، جب بھی ہم نماز کے فوائد یاد کرتے تھے نا تو ہمیں یاد کرتے تھے فائدہ کہ نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم بڑی رٹا لگا لگا کے ہم نے یاد کی تھی کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو یہ کبھی مطلب ہم نے فیل کیا ہے زندگی میں کہ نماز جو ہے اس نے ہمیں برائی سے روکا ہو یا ہم کوئی برا کام کرنے لگیں تو نماز جو ہے اس کی وجہ سے ہم رک گئے ہوں؟ تو ایسا ہوتا ہے، نماز واقعی برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اور اگلی نماز جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، تو اگر درمیان میں کوئی آپ برا کام کرنے لگے ہیں یا گناہ کرنے لگے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے نا کہ ابھی میں نے نماز پڑھنے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر میں ابھی گناہ کر کے جاؤں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ ابھی نماز پڑھ کے گئی ہے، ابھی جاتے ساتھ گناہ۔ لیکن ہماری زندگی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمیں نماز میں بھی جلدی ہوتی ہے، اور جلدی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے نماز کے بعد گناہ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے نا جب بھی ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، ہماری نمازوں میں کوئی خشوع نہیں رہا، کوئی سکون نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ آج کے دور میں وہ موبائل ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ ہوتا ہے ابھی ہم نے موبائل ہم اتنا یوز کرنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ اگر ہاتھ میں موبائل آنا ہو، مطلب کوئی کام نہیں ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، کام کوئی نہیں ہے، تو ہم ویسے ہی مطلب جو چیزیں پہلے دیکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ہی بار بار دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز اگر ہم شروع کرنے لگتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے ہم موبائل جو ہے نا وہ بستر پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دعا بھی ہم نے مانگی نہیں ہوتی پوری، سب سے پہلے ہم جا کے موبائل پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے اگر اس کو خشوع کے ساتھ پڑھا جائے، اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں کیا مانگ رہے ہیں یا ہماری جو دعائیں ہیں ان میں ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمیں نماز جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے یا ہمیں اچھے اخلاق جو ہیں ہم سیکھتے ہیں اس سے۔ اب اچھے اخلاق و کردار جو ہیں ان کی تعمیر میں نماز اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں، توحید اور رسالت کے بعد سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے، ضروری یا فرض جو کام ہے وہ ہمارا نماز کا کام ہے۔ جیسے ترجمہ بھی ہے کہ قرآن کی آیت کا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز جو ہے وہ سب سے پہلا ہمارا جو فرض کام ہے وہ یہی ہے، نماز۔ سب سے زیادہ جو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ بھی نماز پہ۔ اچھا، میں سارے مطلب اکثر بحث ہوتی ہے اس بات پہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کا حکم دیا ہے، نماز جو ہے وہ حقوق اللہ میں سے ہے، تو اگر ہم نماز نہیں بھی اچھے طریقے سے پڑھتے، باقی کام ہم اچھے سے کر لیتے ہیں یا ہم حقوق العباد جو ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے مطلب کافی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے یہ ایسے بھی خیالات ہیں، لیکن اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے آپ نے کیا حاصل کر لینا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، یہ میں نے خود بھی مطلب نوٹس کیا ہے کہ جب بندہ ایک بندہ اگر نمازی ہے نا تو وہ باقی سارے کام بھی کر لے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ اگر نمازی نہیں ہے، وہ نماز نہیں ادا کرتا،
تو پھر باقی جو دین کے کام ہے نا ان پہ بھی عمل کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے پہلا کام ہی نماز ہے۔ تو جب اسلام سے قبل یہ ہوتا تھا کہ مطلب جو عرب معاشرہ تھا وہاں پہ سارے کبھی جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کیے جاتے تھے، برائیوں کا ارتکاب ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں انہوں نے اچھے اخلاق اور کردار جو ہیں ان کا عملی نمونہ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہی تاکید کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو نماز ادا کرنے کی تاکید بھی کرتے تھے، اور اگر کوئی بندہ نماز نہیں ادا کرتا تھا تو اس پہ سختی جو ہے وہ بھی کرتے تھے، جیسے حدیث میں بھی ہے نا کہ اگر بچہ جو ہے 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیں پیار سے، اگر 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اگر اسے مار کے بھی نماز پڑھانی پڑے تو اسے نماز جو ہے وہ ضرور پڑھائیں۔ یعنی ویسے بچوں کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا کہ بچوں کے ساتھ پیار سے بات کریں، لیکن نماز میں اتنی سختی جو ہے وہ ہے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو آپ ان کو مار کے بھی نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم مائیں جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، بچوں نے اسکول جانا ہو تو مار کے بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا لیں گے، لیکن اگر نماز پڑھنی ہے تو ایک دفعہ اٹھائیں گی، بچے نہیں اٹھتے دوسری دفعہ کہنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے لیے جب بچوں کو سردی لگ رہی ہوتی ہے بچے باہر نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر صبح وہی 6 بجے اسکول کی وین لینے آ جائے تو ہاں وہ ہم بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے نا وہ غلطی ہوتی ہے۔ خود ہم پہلے بچپن میں بچوں کو اسلام جو ہے اس کی اہمیت سے روشناس نہیں کرواتے، ہم پہلے ان کو دنیاوی تعلیم کی طرف جو ہے وہ زیادہ ان کا رجحان کروا لیتے ہیں، پھر جب وہ بڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے اور ہم انہیں کہتے ہیں تو پھر ہمیں برا لگتا ہے، پھر ہم ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن اس ٹائم اس ڈانٹ کا فائدہ نہیں ہوتا پھر جتنا فائدہ بچپن میں ہوتا ہے۔ تو بچپن میں کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو جو اچھے اعمال ہیں یا اخلاق ہیں وہ پہلے بچپن میں سکھائے جائیں، کیونکہ بچہ جو بچپن میں سیکھتا ہے وہ کسی اور ایج میں نہیں سیکھ سکتا۔ تو اگر شروع سے ہی اس کے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہیں، یا وہ نماز ادا کرتا ہے، تمیز سے بات کرتا ہے سب سے، تو پھر بڑے ہو کے بھی وہ ایسے ہی رہے گا۔ لیکن اگر شروع سے ہم بچوں کو غلط چیزیں جو ہیں وہ بچے سیکھ لیتے ہیں، جیسے ایک سب سے بڑی جو خامی لگتی ہے نا مجھے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے اگر چھوٹے ہوتے کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو ہم اس کو منع نہیں کرتے، ہم بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں دوسروں کو کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے لیکن اس نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فار ایگزامپل کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دیتا ہے نا، کوئی بات کر دیتا ہے، تو یہ زیادہ تر گاؤں میں ہوتا ہے واقعی اس طرح سے، میں نے خود مطلب دیکھا بھی ہے، بچے اس طرح زیادہ بگڑ جاتے ہیں، پھر بار بار اگر ان کو کہا جائے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ نہیں کہ ایک دفعہ اگر بچے نے کوئی بات کر دی ہے تو چلیں ایک ہی دفعہ کافی، پھر بار بار اس سے پوچھیں گے تو فلاں جب آیا تھا تم نے اسے کیا کہا تھا، تم نے اسے کیا کہا تھا، اس طرح پھر بچے کی وہ اور جو ہے وہ بات پہلے اسے بھول بھی جانی ہو تو بھولتی نہیں ہے، بار بار ریوائز کرواتے رہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے نماز کی کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اگر اخلاق اپنے اچھے کرنے ہیں تو نماز جو ہے وہ ضروری ہے، ہم نے سب سے پہلے اپنی نماز جو ہے اس پہ دھیان دینا، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی آج کے لیکچر سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے بچپن سے ہی ہم نے اخلاق اور نماز جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہونی چاہیے ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ۔ اچھا، اس کے بعد تشکیل معاشرہ میں اخلاق کا کردار، یعنی اگر ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں پہ اگر ہم نے اچھا معاشرہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی جگہ پہ رہیں، اچھی کمپنی میں رہیں، تو اس کے لیے اخلاق جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ جیسے پہلی جو قومیں تھیں، پہلی جو اقوام تھیں جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تھے، یعنی جو اخلاقی حدود سے تجاوز کرتے تھے، تو وہ قومیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی تھیں۔ اقوام کے اخلاق اگر اچھے ہوں تو ان کو ترقی کی ضمانت جو ہے نا وہ دی گئی ہے، لیکن اگر اخلاق ناپسندیدہ ہوں یا جھوٹ ہو یا ہم جو ہیں وہ مطلب باقی سارے گناہ والے کام کریں، تو وہاں پہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اچھا معاشرہ نہیں کہلاتا، نہ ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلی جو قومیں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور باقی جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان سب کی جو قومیں تھیں، ٹھیک ہے، کچھ جو ہیں وہ ہم جنس پرستی میں جو ہے وہ شامل تھے، اور کچھ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا، یعنی جو قومیں اخلاق کی حد سے گر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں رہنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ان کا نام و نشان ہی مٹا دیتے ہیں، اور پھر نئی قومیں جو ہیں وہ آتی ہیں دنیا میں۔ اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے نا
پھر ترقی اور خوشحالی کے لیے اسلام نے جس چیز کو معیاری اور بنیادی پیمانہ قرار دیا نا وہ اخلاق ہے۔ یعنی اگر ہماری خوشحالی جو ہے، ہمارے ملک کی خوشحالی، جیسے ہمارے ملک کی خوشحالی کیا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ہم ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے اس میں بھی ہم جو ہے وہ کمی کریں گے، یا ہم ان کو جو ہے نا وہ دھوکہ دیں گے۔ جیسے باہر کو ہم نے باہر والے ممالک کو چیزیں دینی ہوں تو جو ہم انہیں چیزیں، جیسے ابھی آن لائن سسٹم میں ہوتا ہے، جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے، پہلے وہ اچھی ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن جب ہم انہیں لینا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی وہ پہلے دکھائی جاتی ہیں۔ تو یہی حالات ہیں ہمارے ملک کے کہ مطلب باہر والے جو ہے نا ان کے سامنے اگر پاکستان کا نام لیں یا انہیں یہ ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ مطلب پاکستان کے ملک سے چیزیں کیوں نہیں لیتے، تو ان کا جواب یہی ہونا ہے کہ وہ دکھاتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری جو ہے وہ ہماری ترقی نہ کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ جو ہے اور دھوکہ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو پھر اس سے تو قومیں جو ہے نا وہ ترقی نہیں کرتی، نہ ہی ہم اس سے خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ اخلاق کو ترقی کا پیمانہ قرار دیتے ہوئے یہ اصول پیش کرتا ہے کہ جو اقوام اخلاقی لحاظ سے مستحکم ہوں گی، یعنی ایسی اقوام جن کا اخلاق اچھا ہے یا جن کا اخلاق جو ہے مستحکم ہے، وہی قومیں جو ہیں وہ مادی طور پہ بھی ترقی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اخلاقی طور پہ اچھے ہوتے ہیں، جو قومیں اچھی ہوتی ہیں، وہی مادی طور پہ بھی خوشحال ہوتی ہیں۔ اور قرآن جو ہے وہ تو ہمیں بار بار جو ہے اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دنیا میں ترقی اور آخرت میں کامیابی کا اگر کوئی درست طریقہ ہے تو وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور حدیث ہے اور ماضی کے اقوام کے قصے بھی ہیں جو ہم نے سارے قرآن میں پڑھے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ قومیں جو ہیں وہ اگر برے کام کرتی تھی تو ان کو اجتماعی ان کے اوپر عذاب آتا تھا۔ اس کے بعد ایک لاسٹ پوائنٹ ہے کہ بچے جو ہیں ان کی تربیت میں اخلاق کیسے ہونا چاہیے، پہلے بھی ویسے ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک کہاوت ہے کہ جنگ عظیم دوم جو ہے اس میں جب فرانس کو شکست ہوئی تھی تو جو اس کا صدر تھا اس نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ جنگ اس لیے ہارے ہیں کیونکہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپنا کردار کھو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نوجوانوں کا کردار جو ہے وہ اتنا ضروری ہے ہماری ترقی کے لیے یا ہمارے ملک کی خوشحالی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بچے جو ہیں ان کی اخلاق و کردار کی جو تعمیر ہے اس کا بہترین وقت جو ہوتا ہے نا وہ بچپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تب بچہ جو ہوتا ہے وہ سیکھنے کی اسٹیج پہ ہوتا ہے۔ اس عمر میں جیسے ہی مطلب ان کی شخصیت کو ہم تشکیل دیتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ بڑے ہو کے بھی جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں، یا ویسے ہی ان کی عادات رہتی ہیں۔ بچپن میں یہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کے ذہن جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں بچے کا ذہن خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے، سفید کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر جو آپ لکھیں گے بچے جو ہیں وہ وہی کریں گے پھر۔ تو ان کو ہم جس سائڈ پہ لے جاتے ہیں بچپن میں، جس سائڈ پہ ان کا دماغ ہم لگا دیتے ہیں، پھر وہ بڑے ہو کے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اپنے بچے کی صحیح تربیت جو ہے اس کی کردار سازی کے لیے جو ہے وہ اخلاق جو ہے اس کی تعمیر وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ذمہ دار جو ہے نا وہ بھی ہم ہی ہوتے ہیں بچوں میں اخلاق پیدا کرنے کے۔ تو اگر ہم بچپن میں بچے کوئی غلط کام کریں، اگر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا ہم اس سے منع نہیں کرتے تو پھر یہ بچے جو ہیں ان کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، پھر بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کے بھی کامیاب نہیں ہوتے، نہ ہی ان کا دین کی طرف کوئی رجحان ہوتا ہے، اور پھر انہیں یہی ہوتا ہے جب ہم کوئی برا کام کریں ہم منع نہیں کرتے تو پھر وہ بار بار کام کرتے ہیں، پھر انہیں یہی لگتا ہے کہ یہ کون سا کوئی ایسا کام ہے جو ہم غلط کر رہے ہیں، اگر غلط ہوتا تو کوئی نہ کوئی ہمیں منع کر ہی دیتا، ٹھیک ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی ہم نے سارا کچھ ڈسکس کیا ہے اس سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں اخلاق کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، تو ہم نے اپنی زندگی میں جو اخلاقیات ہیں ان پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے نماز جو ہے وہ قائم کریں، اگر ہم نماز اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں تو ہمارے اخلاق جو ہیں وہ بھی اچھے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔